ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، میں یہ مسئلہ پہلے بھی بتا چکا، لیکن سوال ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا برحق کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سجدوں کی آیت نازل فرمائی، جن کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ہم آیت سجدہ کو پڑھیں گے ہم پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے نماز تراویح کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جب قرآن مجید سنایا جاتا ہے تو حافظ صاحب اعلان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہی ہم آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو ہم پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے بتایا، لیکن میں پھر بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، دل میں نیت کریں کہ میں آیت سجدہ کا تلاوت سجدہ کا سجدہ کراؤں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدہ کریں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، نیت باندھنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 سجدے، امام شافعی نے 15 سجدے بیان کیے، لیکن احناف کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا سجدہ جو ہے وہ 9ویں پارے میں آتا ہے، دوسرا سجدہ 13ویں پارے میں، اور تیسرا سجدہ 14ویں پارے میں، چوتھا سجدہ 15ویں پارے میں، پانچواں سجدہ 16ویں پارے میں، چھٹا سجدہ 17ویں پارے میں، ساتواں سجدہ 19ویں پارے میں، آٹھواں سجدہ بھی 19ویں پارے میں آتا ہے، پھر نواں سجدہ 21ویں میں، اور 10واں 23ویں پارے میں، 11واں سجدہ 24ویں پارے میں، 12واں سجدہ 27ویں پارے میں، اور پھر 13واں اور 14واں سجدہ یہ 30ویں پارے میں۔ تو جہاں جہاں آیت سجدہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کا جو حاشیہ ہے، یعنی جو ورق کی سائڈ ہے، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سجدہ، اور جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بین السطور یعنی لائنوں کے درمیان انڈر لائن کی ہوئی ہوتی ہے آیت، وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں جس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی ہم اس پر پہنچیں تو ہمیں پھر وہاں پر پڑھنے کے بعد تلاوت کو موقوف کرنا چاہیے، یعنی ٹھہر جانا چاہیے اور ٹھہر کر کے سجدہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ یا عتاب نہ ہو۔ کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک سجدہ نہیں ہوتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر عتاب رہتا ہے۔ صاحب مدارک نے تفسیر نصفی میں اپنی مدارک میں لکھا، بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور وہ اس وقت سجدہ نہیں کر رہا ہے تو چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد اب سجدے میں اگر دیر بھی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ وہ سجدہ کبھی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ میں گزارش کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کو سجدے کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کچھ ایسے ہی کم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں خواتین کے پاس قرآن پڑھتے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پڑھیں تو اس کے حاشیے اور اس کے بین السطور کو بھی دیکھ کر کے پڑھیں، کہ جہاں کہیں بھی سجدہ آپ کو ہے یا پھر کسی عالم دین سے یا حافظ قرآن سے آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تاکہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں بہت سے لوگوں کے سجدے باقی رہ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم سجدے نہیں کرتے اللہ کی طرف سے ہم پر عتاب ہوگا، اللہ تعالی ہم سے اس کے بارے میں پکڑ کرے گا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معلومات حاصل کریں اور جو سجدے ہم سے چھوٹے ہم ان سجدوں کو ادا کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری گرفت نہ ہو۔ مولا تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی اور علماء سے قربت کی توفیق عطا فرمائے۔